السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ توبہ پر ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں سورۃ توبہ وہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت پوشیدہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے بارے میں مفسرین کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے سورۃ توبہ اور سورہ انفال کا تعلق۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ توبہ اور سورہ انفال میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو مرتب کیا گیا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ نے مشورہ دیا کہ سورۃ توبہ اور سورہ انفال کو ایک ہی سورہ شمار کیا جائے کیونکہ ان کے موضوعات میں خاص مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن بعد میں علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں، مگر سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی۔ سورۃ توبہ کا انداز اور موضوع۔ سورۃ توبہ کا اصل موضوع کفار اور مشرکین سے برات اور ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان معاہدات کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا جو مشرکین کے ساتھ کیے گئے تھے، اور انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے برات کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ چونکہ یہ سورہ غضب، اعلان جنگ اور سختی سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، کیونکہ بسم اللہ رحمت اور شفقت کی علامت ہے، جبکہ یہ سورہ غضب الہی کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان سے سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا، بسم اللہ ایمان اور سلامتی کی علامت ہے، جبکہ سورۃ توبہ میں منافقین اور مشرکین کے خلاف جنگ اور سختی کا اعلان ہے، اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ سورۃ توبہ کے مضامین۔ یہ سورہ مختلف اہم مضامین پر مشتمل ہے، جیسے کفار و مشرکین کے معاہدوں کی منسوخی، غزوہ تبوک اور منافقین کا کردار، زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی تقسیم، اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق، اللہ کی مدد اور مخلص مسلمانوں کی مدد۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ نے قرآن پاک کو جمع کیا تو انہوں نے غور کیا کہ سورۃ توبہ بسم اللہ کے بغیر نازل ہوئی تھی، چنانچہ اسے اسی طرح رکھا گیا تاکہ اس کی اصل ترتیب برقرار رہے اور امت میں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورۃ توبہ کی مضامین جنگ اور اعلان برات پر مشتمل ہے، اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت و برکت کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، جبکہ سورۃ توبہ کا آغاز سخت وعید اور اعلان جنگ سے ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ لکھنے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ توبہ اعلان جنگ اور کفار و منافقین کے خلاف سختی کا بیان ہے۔ بسم اللہ رحمت کی علامت ہے، جبکہ سورہ غضب اور انتباہ پر مشتمل ہے۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ نے وضاحت فرمائی کہ بسم اللہ کو یہاں نہ لکھنا ایک شعوری فیصلہ تھا۔ یہ ترتیب وحی کے مطابق ہے اور اس میں اللہ کی خاص حکمت ہے۔ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی گہرائی میں جا کر اس کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں، نہ کہ غلط باتوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں۔